اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اب گوگل میپس میں کووڈ کے نام سے نیا فیچر بھی متعارف کروایا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں. جی ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ آج میرے پاس کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. گوگل نے میپس میں کووڈ کے نام سے نیا فیچر متعارف کرا دیا جناب. اور یہ نیا فیچر جو ہے وہ مقبول ترین میپس ایپ میں لوگوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے یعنی کہ کووڈ کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے میں ایک فیچر کا بڑا ہاتھ ہے. اور اس سے جو ہے وہ خاص طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے گوگل میپ کی جانب سے کہ یہ ایک نیا کووڈ لیئر ہے جس کا اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور صارفین کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں پتا ہو کہ وہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں پہ کووڈ کے حوالے سے کتنی جو ہے وہ کوئی خطرہ موجود ہے, کتنے کیسز موجود ہیں اور کیا بہتر طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے یا پھر ان کی جان کو جو ہے وہ کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہی گوگل میپ جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا, ریڈ سائن جو ہے وہ بچ جائے گا کہ آپ جس ایریا میں ہیں وہاں پہ کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ پیشنٹس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے. گوگل میپ کا یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ جو کہ سامنے آیا ہے اور کرونا وائرس کی وبا کے متعدد ممالک میں تاحال کیونکہ نہ تھم سکی ہے اور نہ اس کی ویکسین پر بھی ابھی جو ہے وہ ٹرائلز جو ہے کلینکل ٹرائلز چل رہے ہیں. ابھی اس حوالے سے بھی حتمی رائے جو ہے وہ قائم نہیں کی جا سکتی, 3-4 مہینے 6 مہینے اس میں بھی لگ جائیں گے. تو اس لیے گوگل میپس نے جو ہے وہ یہ انڈیکیشن دی ہے, ایک لیئر متعارف کرائی ہے جس سے آپ جس علاقے میں بھی جائیں گے جب گوگل میپ آپ کو وہاں تک لے کر جائے گا تو وہ آپ کو یہ بھی انڈیکیٹ کرے گا کہ یہاں کووڈ کی صورتحال کیا ہے, یہاں کتنے پیشنٹ موجود ہیں یا پھر یہ علاقہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک ہم اس کو اچیومنٹ کہیں گے اور گوگل نے ہمیشہ سے ہی بہت بہترین جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. دنیا کے تمام یعنی 220 ممالک اور خطوں میں جو ہے وہ یہ دستیاب ہوگا اور جو اس وقت گوگل میپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں ممکن ہوگا یہ ڈیٹا شہروں کے حوالے سے بھی جو ہے سطح پر دکھایا جائے گا, مگر ابھی اس کا انحصار جو ہے اعداد و شمار کی دستیابی پر ہوگا. گوگل کے مطابق یہ ڈیٹا مختلف ذرائع بشمول جو ہے وہ یونیورسٹیز, نیو یارک میں جو ٹائمز ہے, ویکیپیڈیا ہے, اکٹھا اس کو تمام وہاں سے جو ہے وہ کیا جائے گا اور مقامی اور حکومتی اداروں کو جاری کردہ تفصیلات کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا. تو یہ اسی طرح ہے جیسے اس وقت گوگل کی جانب سے سرچ ریزلٹ بیجز میں کووڈ ڈیٹا کو رکھا گیا ہے یا دکھایا گیا ہے. تو یہ کووڈ ڈیٹا جو ہے وہ یہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے جو بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں, موو کرتے ہیں اور جو گوگل میپ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو اب آپ جب بھی گوگل میپ یوز کریں گے آپ کو انڈیکیٹ ہو جائے گا کہ کووڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کون سی علاقے میں جو ہے وہ خطرہ ہے اور کون سے علاقے میں خطرہ جو ہے موجود نہیں ہے. تو یہ ہو گئے گوگل میپس کے حوالے سے ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک کارنامہ جو ہم نے آپ کو جو بتایا گوگل میپس کے حوالے سے. اب آپ کو یہ بتاتے ہیں جناب کچھ ایسی گاڑیوں پہ کام ہو رہا ہے, کچھ ایسی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے کہ جو بیٹریز پہ آ جائے اور بیٹری جو ہے وہ بھی ایسی کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لانگ ٹائم جو ہے وہ نکالے, کیونکہ اب یہ جو دھوئیں والی گاڑیاں ہیں جو ایندھن والی ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو ہے وہ تمام جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اس پر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں کہ اب جتنی بھی گاڑیاں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں جائیں وہ الیکٹرک کارز ہوں. تو 2 سنگل چارج پہ 500 میل کا سفر کرنے والی الیکٹرک گاڑی حقیقت بننے کے قریب تر ہے. اور اس کی کیا اپڈیٹس ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ویسے تو روایتی ایندھن پر جو ہے وہ گاڑیاں چلتی ہیں پیٹرول سے, ڈیزل سے, لیکن اب اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے جو انوائرمنٹ ہے وہ قبول نہیں کر رہا. یہ دوست ماحول انوائرمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے لانی پڑیں گی. تو اب یہ جو ہے وہ ایک کمپنی ہے ٹیسلا جو سر فہرست ہے اور انہوں نے جناب ایسی بیٹری ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں جس میں انہیں زیادہ سے زیادہ سستی گاڑیاں تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے. ویسے بھی بیٹری والی گاڑیاں جو بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی ہیں اور فاصلہ بھی جو ہے وہ طویل فاصلہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ طے کر لیتی ہیں. اور ٹیسلا کے بیٹری ڈے کے موقع پہ کمپنی کے سی ای او ایلون مسک نے بتایا کہ اس ٹیکنالوجی کی تیاری میں ابھی چند سال لگ سکتے ہیں. ابھی وہ حتمی رائے نہیں دے رہے کہ ابھی انہوں نے جو ہے اس کو پراپر طریقے سے انٹروڈیوس کروا لیا ہے, ابھی اس پہ کام چل رہا ہے, ان
پروسیس ہے. تو اس سے قبل جو ہے انہوں نے اپنی مختلف ٹویٹس میں ایلون مسک نے بتایا کہ ٹیسلا جو ہے وہ نئی بیٹری ٹیکنالوجی کی بڑے پیمانے پہ پروڈکشن جو ہے 2022 سے پہلے شروع نہیں کر سکے گی. یعنی کہ اگر اسے جو ہے مارکیٹ میں ان گاڑیوں کو جو ہے وہ نکالنا ہے تو 2022 سے پہلے یہ گاڑیاں جو ہے مارکیٹ میں نہیں آ سکتی. لیکن 2022 میں انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ٹیسلا کے ذریعے جو ہے وہ یہ بہترین طریقے سے کام کرنے والی بیٹری، جس طرح پیٹرول ڈلتا ہے اسی طرح یہ جو ہے وہ اسٹیشنز بنائے جائیں گے جہاں پہ یہ ان کی بیٹریز جو ہے وہ چارج ہوں گی، اور آپ اس میں جو ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کیا جائے گا کہ کتنے میل کا سفر جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس ٹائم ٹیسلا کی سب سے جو سستی گاڑی ہے وہ یہی ہوگی، اور اس کی جو ہے ماڈل ہے 3 نامی سیڈان ہے جس کی قیمت $35,000 سے شروع ہوتی ہے. ابھی بھی ان کے پاس ایک گاڑی اس طرح کی موجود ہے جس کی قیمت جو ہے $35,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ سب سے سستی گاڑی ان کی ہے، اور اس نئی بیٹری ٹیکنالوجی کو جو ہے 4680 کا نام دیا گیا ہے، جو سابقہ بیٹریوں کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ پاور اور 16 گنا زیادہ رینج اور 5 گنا زیادہ توانائی کی گنجائش فراہم کرتی ہے. ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ نئی بیٹری ٹیسلا کے مستقبل کی گاڑی کے اخراجات کو نمایاں حد تک کم کر سکتی ہے، اور جتنے گاڑی کے اخراجات آتے ہیں پیٹرول پہ اور دوسری مینٹیننس پہ، اس سے جو ہے وہ آپ کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، ٹینشن بھی نہیں ہے. بیٹری چارج کی اور گاڑی کو جہاں مرضی لے گئے. بیٹری والی گاڑیاں ویسے یہاں پر کافی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور اس طرح سے جو ہے وہ، لیکن اب آنے والی ٹیکنالوجی ہے وہ بیٹری کی ہے، وہ پیٹرول کی یا ڈیزل کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ 2022 میں کتنا فائدہ دیتی ہے. یہ اب ہوگی ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے نیوز جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. کچھ انٹرسٹنگ بات کر لیتے ہیں. انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ کچھ ظاہر عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور عجیب و غریب چیزیں جناب ایک ایسا پرانا ٹیلی ویژن ہے جس نے پورے گاؤں کو پریشان کر رکھا تھا. اب پتہ نہیں تھا کہ یہ پریشانی ہے کیا اور ٹینشن کیا ہے. تو جناب ایک پرانا ٹیلی ویژن 1.5 سال تک سینکڑوں افراد کو جو ہے وہ پریشان کرتا رہا، مشکلات کا باعث بنا رہا. پھر جناب ماہرین کی ایک ٹیم آئی اور اس معمے کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے انہوں نے پلان کیا. تو ویلز کے گاؤں ایبر ہوش میں ایک جو ہے وہ ہوشوان نامی ایک گاؤں ہے جسے حیران کن واقعہ وہاں پہ پیش آیا، اور جہاں 18 ماہ تک ہر صبح ایک مخصوص وقت پہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ اچانک تھم جاتا، اور اتنے عرصے تک معمہ بنا رہا کہ ایسا کیوں ہوتا رہا ہے. تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کی کوئی سیٹلائٹ، جو پرانے ٹی وی ہوتے تھے نا ان کے 2 اینٹینے باہر نکلے ہوتے تھے، وہ اینٹینے جو تھے نا وہ ایسے ان کا جو ہے وہ نہیں ہوتا، ان کی پوری ریزز جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ٹیکنالوجی جو ہے وہ پہلے ٹی ویوں کو ملتی تھی. ابھی تو بہت سے اسمارٹ ٹی وی جو ہے وہ لانچ ہو چکے ہیں. تو لندن سے جناب ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ انجینئرز نے اس معاملے کو حل کیا. انہوں نے جا کے اس پرانے زمانے کے سیٹلائٹ ٹی وی، جو 2 اینٹینے والا ٹی وی تھا، اس کو جا کر جو ہے وہ چیک کیا، اور ایک سگنل جو ہے وہ خارج کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو بینڈ کنیکشن ہے اس میں مداخلت اور کریش آ رہا تھا. برطانیہ میں ڈیجیٹل نیٹ ورک لانے والی کمپنی اوپن ریج کے مطابق عملے نے متعدد بار گاؤں کا دورہ کیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ تاروں کو بھی بدل دیا مگر مسئلہ حل نہیں ہوا کہ انٹرنیٹ کیوں نہیں جا رہا یا کیا مسائل جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو انجینئرز نے دریافت کیا کہ ہر صبح 7 بجے ایک گھر کے رہائشی اپنا پرانا ٹی وی چلاتے تو پورے گاؤں کا جو براڈ بینڈ ہے اس کے سامنے ہار مان کر جو ہے وہ چلنے سے انکار کر دیتا تھا. اب یہ کیا مسائل تھے، کیا چیزیں تھی کہ جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا. اب جب ساری ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جی ایک فیملی ہے جس کے پاس یہ پرانا ٹی وی موجود ہے. صبح 7 بجے یہ آن ہوتا ہے اور تمام جو ہے وہ جتنے بھی گاؤں ہیں اس کے تمام ٹی وی جو ہے وہ آف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسمارٹ ٹی وی تھے اور وہ جو ہے وہ دوسری ٹیکنالوجی سے چلتے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ برسوں پرانی تھی. پھر اس ٹی وی کو جو ہے وہ چینج کیا گیا. اتنا بڑا معمہ بنا رہا یہ پرانا ٹیلی ویژن کہ اکثر اوقات آپ اپنا پرانا کو، بہت پرانے لوگ جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کر کے رکھتے ہیں، دادی نانیاں وہ کہتی ہیں نا ہمارے ٹیلی ویژن اور ہمارے ریڈیو کو نا کوئی ہاتھ لگائے، اس کے انٹینے کھول کے جو اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. ابھی تک جو اس طرح کا ماحول جو ہے وہ کافی گھروں میں ہے. تو وہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں دوسری چیزوں پر. تو یہ جناب پکڑی گئی بات کہ یہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہی سارا کا سارا جو ہے وہ اسی نے جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب کیا ہوا تھا. یہ تو تھی کچھ انٹرسٹنگ سی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ٹیلی ویژن کے حوالے سے کہ ایسی پرانی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نئی چیزوں کا راستہ روک لیتی ہیں. تو جناب نئی چیزوں کو راستہ ملنا چاہیے. ویسے انڈیکیشن تو ہو ہی جاتی ہے کون آپ کا کہاں سے راستہ روک رہا ہے، جیسے کہ اس ٹیلی ویژن کی انڈیکیشن ہو گئی. تو ابھی ہم جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی چیزیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن پہلے یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آ کر جو ہے وہ ملتے ہیں تو پھر ہم ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈینگی سے کووڈ-19 کے خلاف کس قسم کا تحفظ جو ہے وہ مل سکتا ہے. ڈینگی بھی اس ٹائم سر اٹھا رہا ہے، ٹائیفائڈ بھی اس ٹائم سر اٹھا رہا ہے پاکستان میں، اور ساتھ ہی کووڈ کے حوالے سے بھی معاملات ہیں. تو یہ ہیلتھ کو اب آپ نے کس طرح بچا کے رکھنا ہے اور اس کے سمپٹمز کیا کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ کر.
सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, लेबोरेटरियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अरशद, खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। गुड मॉर्निंग टुडे वंस अगेन, आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान। और आज जुम्मतुल मुबारक का खास दिन है। जुम्मा के मुबारक के हवाले से हम जो है स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। हमारा पहला हिस्सा जो है वो आपके लिए, जाहिर है कि आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, आपको कुछ जो है वो हेल्थ टिप्स के हवाले से भी जो है वो बात बतानी है, साथ ही आपको सैर पर भी लेके जाना है। और जनाब इसके हवाले से हम आज की जो है वो स्पेशल बुक के हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। तो अभी क्योंकि मैं हेल्थ के हवाले से बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, तो हम वहीं से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। एक रिसर्च हुई है और एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जिनको डेंगू हो चुका है उनको कोविड नहीं हो सकता। जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि डेंगू वाले जो पेशेंट हैं, जो रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, उन्हें कोविड जो है उन पर कोई असर जो है वो नहीं डाल सकता। ऑलरेडी एक ऐसा खतरनाक जो है वो मच्छर डेंगू जो है वो अगर काट गया है और खून के अंदर जो है वो उसका जहर जो है शामिल हो चुका है, तो वो इतना जहरीला और खतरनाक है डेंगू कि उसके बाद जो है वो जो ये कोविड है ये वहां पर उस खून के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर खुदा ना खास्ता उसमें जो है वो आ भी जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। अब ये तहकीक क्या है और किस तरह से जो है वो ये मैं आपको जरा बता दूं हेल्थ के हवाले से। ये जनाब डेंगू के शिकार होने वाले कुछ अफराद के जो है वो टेस्ट किए गए कोरोना के हवाले से, तो पता ये लगाया गया कि बीमारी कोविड-19 जो है इसके खिलाफ किसी हद तक जो है इम्यूनिटी या मुदाफत का जो अमल है वो काफी ज्यादा होता है जिनको डेंगू हो जाता है। और ये दावा एक नई तिब्बी तहकीक में सामने आया है जिसमें ब्राजील में कोरोना वायरस की वबा के तज्जिए करने के दौरान इस वायरस के फैलाव और माजी में डेंगू बुखार की वबा के दरमियान एक ताल्लुक को जो है वो दरियाफ्त किया गया। ड्यूक यूनिवर्सिटी जो है उसके प्रोफेसर मैंगोनल निकोलस के सरबराही में होने वाली एक तहकीक के नताइज अभी तक जो है वो किसी हद तक
شائع بھی ہوئے ہیں اور اس پر جو ہے وہ بات چیت بھی چل رہی ہے اور مختلف ماہرین نے بھی اس کو جو ہے وہ اوکے کیا ہے اور بتایا ہے. رائٹرز نے بھی یہ بتایا ہے کہ 2019 اور 2020 میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا جغرافی موازنہ کرونا کے حوالے سے کیا گیا, کیسز کے حوالے سے کیا گیا. تو محققین نے دریافت کیا کہ گزشتہ سال یا رواں سال جن مقامات میں ڈینگی کی وبا کا زور زیادہ تھا وہاں پہ کووڈ-19 کے کیسز کی شرح دیگر حصوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کم رہی ہے. اب محققین کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ خیال درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈینگی سے متاثر ہونا یا مؤثر اور محفوظ ڈینگی ویکسین سے کسی حد تک جو ہے کووڈ-19 کے خلاف مدافعتی عمل جو ہے وہ اس پہ کام کرتا ہے اور تحفظ دیتا ہے. تو تحقیق کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دریافت جو ڈینگی اور کورونا کے حوالے سے کی گئی ہے اس میں جو امیونولوجیکل سسٹم ہے آپ کا جو کسی مرض کے خلاف جو ہے وہ بچاؤ رکھتا ہے اس میں کراس ری ایکٹیویٹی کے امکانات جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک اچھی ریسرچ ہے جو ہمارے سامنے جو ہے وہ آئی ہے کہ جن لوگوں کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ڈینگی ہو چکا ہے وہ یہ ڈر و خوف جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیں. لیکن ابھی اس ریسرچ ان پروسیس ہے, ابھی ہم اس پر حتمی فیصلہ کوئی نہیں دے سکتے کیونکہ محققین کی ریسرچ جو ہے انڈر پروسیس ہے اور وہ ابھی اس پر جو ہے وہ اتنا ہی ہمیں بتا سکے ہیں جریدوں میں جو شائع ہوا, جو رائٹرز نے لکھا اور جو فوری طور پر جو ہے وہ اس کو نیوز کو جو ہے وہ شائع کیا گیا کہ ڈینگی سے کووڈ-19 کے خلاف کسی قسم کا جو ایک تحفظ ہے, آپ مائنر سی ایک چیز کہہ لیں, وہ آپ کو مل سکتا ہے. یعنی ڈینگی جن کو ہو گیا ان کو کووڈ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو چلیں یہ ایک اہم بات ہے جس سے ہم نے جو ہے وہ کچھ سیکھا اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایسا خطرناک ڈینگی جو ہے وہ مچھر ہے اور اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر جسم کے اندر داخل ہو جائے تو دوسرے بیکٹیریا جو ہے وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتے چاہے وہ کووڈ-19 ہی کیوں نہ ہو. تو یہ آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک اور سیشن ہمارا, اور اس سیشن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کیا رکھنی ہے. تو کچھ لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں, کچھ لوگ بہت کم سوتے ہیں, دماغ دونوں صورتوں میں ہی کام کر رہا ہوتا ہے. اب جو لوگ زیادہ سوتے ہیں وہ بھی مینٹلی طور پہ پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اور جو لوگ کم سوتے ہیں ان کی بھی نیند پوری نہیں ہوتی, وہ بھی مینٹلی طور پہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. بہترین نیند جو ہے وہ 7 گھنٹے ہوتی ہے, 8 گھنٹے بھی نہیں, 7 گھنٹے جو لوگ سو سکتے ہیں, سو جاتے ہیں, جن کو نیند مل جاتی ہے, وہ ایک ہیلدی مائنڈ اور ایک ہیلدی باڈی کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے. آپ 7 گھنٹے اگر سوتے ہیں تو آپ ایک ہیلدی پرسنالٹی ہے, ہیلدی مائنڈ پرسنالٹی ہے, آپ کا مائنڈ بھی فریش ہے اور آپ کی باڈی بھی فریش ہے. اور اگر آپ 10 گھنٹے سوتے ہیں, 9 گھنٹے سوتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. آپ کو مختلف قسم کے خیالات آئیں گے, آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے, آپ کو جو ہے وہ ایریٹیشن ہوگی, آپ سارا دن اپنے کام میں جو ہے وہ اپنی ایک سستی فیل کرتے رہیں گے, ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوگی اور اگر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہوئی تو بہت جلدی تھک جائیں گے. یہ 10 گھنٹے سونے والوں کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں اور ساتھ ان کے جو صرف 4 یا 5 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں. اس لیے بہترین بات یہ ہے کہ آپ 7 گھنٹے کی نیند لیں اور 7 گھنٹے کی نیند میں اس چیز کو جو ہے وہ آپ حتمی بنا لیں, ایگزیکٹ بنا لیں کہ آپ نے جو ہے وہ 7 گھنٹے ہی سونا ہے. رات کی جو نیند ہے وہ لازمی لیں. جن لوگوں کی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے وہ پھر صبح دن میں جب اٹھتے بھی ہیں تو وہ ان کی شکل ایسی عجیب سی جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے, یا وہ ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں, یا صحیح طریقے سے اپنی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دے پاتے. اب ہر کوئی ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ہم رات کو 3 بجے سوئیں اور صبح کو پھر جو ہے وہ لائیو شو کے لیے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور پھر بھی ایکٹیو نظر آئیں, کیونکہ دماغ زیادہ کام کرتا ہے. دماغ کو ہم نے جو ہے وہ زیادہ, کوئی ہمارے پاس مطلب ٹرک نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کیونکہ شاید ایک ماہر نفسیات ہو اس لیے ذرا ان سب چیزوں پہ کنٹرول ہوتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے جناب کہ نیند کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے پورا کرنا ہے اور نیند آپ کی پوری ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جن کی نیند پوری نہیں نہ ہوتی وہ باتیں بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہنستے بھی بہت زیادہ ہیں اور پھر اکثر اوقات یا پھر سیڈ ہو جاتے ہیں, بالکل ہی جو ہے وہ سیڈ رہتے ہیں اور بات ہی نہیں کرتے اور بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی نیند سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو جن لوگوں نے نیند پوری کرنی ہے وہ لوگ جو ہے وہ ہیپیلی نیند پوری کریں اور جن لوگوں نے اپنی نیند پوری نہیں کی ہوئی یا نہیں ہوتی ہے وہ اچھے طریقے سے کام جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. مناسب نیند جو ہے وہ مناسب صحت کا جو ہے وہ ضامن ہوتی ہے اور بہت سے امراض سے جو ہے وہ آپ کو بچا بھی لیتی ہے. ہارٹ ڈیزیز بھی ہے اس میں, ڈائبٹک پیشنٹس جو ہیں ان کی بھی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, وہ اپنی ان کو ایریٹیشن رہتی ہے اور ایک جو ہے وہ تیزابیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جن پیشنٹس کو جو یہ پرابلم رہتی ہے وہ بھی جو ہے وہ رات کو نیند صحیح نہیں لے پاتے. اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کرتے رہیں, ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. جو پیشنٹس ہیں وہ آلریڈی اپنی دوائی پر اور اپنے کھانے پر, اپنی ڈائٹ پر بہت زیادہ توجہ دیں تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکیں اور صحیح طریقے سے نیند بھی لے سکیں. تو جناب یہ عادات جو ہیں وہ ٹھیک کر لیں اپنی. جو لوگ 10 گھنٹے سوتے ہیں وہ بھی نہیں سوئیں گے, بس 7 گھنٹے سوئیں گے. جس نے سونا ہے 7 گھنٹے سونا ہے. اس سے زیادہ جو سوئے گا وہ بھی مینٹلی ڈسٹرب رہے گا اور اس سے کم جو سوئے گا وہ بھی مینٹلی ڈسٹرب رہے گا. تو آپ نے صرف 7 گھنٹے کی نیند لینی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ معاشرے میں ایک اچھے ہیلدی مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کر سکیں اور خوش رہ سکیں.
تو جناب اب یہ تو ہوگی کچھ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے بات, کچھ ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا. اب ذرا سپورٹس کے حوالے سے آ جائیں, سپورٹس کیا کہتا ہے. اور سپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک انفارچونیٹلی ایک ڈفرینٹ سی خبر میرے پاس یہاں موجود ہے کہ سابق آسٹریلین کرکٹر جو ہے ڈین جونز ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں. اور عالمی شہرت یافتہ جو آسٹریلین بلے باز ہیں ڈین جونز, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور 60 سال کی عمر میں جو ہے وہ انتقال کر گئے. ایڈن پریمیئر جو انڈین پریمیئر لیگ تھی IPL کے سلسلے میں اسٹار انڈیا کے لیے جو ہے وہ کمنٹریٹر بھی رہے ہیں, اس کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں. اور سابق آسٹریلین کرکٹر کو آج دوپہر دل کا دورہ جو ہے وہ پڑا, اور پھر یعنی کہ یہ کل کی بات ہے, تو پھر اس پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اب یہ جو اسٹار انڈیا نے اپنے بیان میں تصدیق کی ہے کہ ہم انتہائی دکھ کے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا لاس ہے. یہ ظاہر ہے کہ اچھے کرکٹر, اچھے کمنٹریٹرز جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں اور اپنی ایک شناخت بناتے ہیں. تو یہ سابق آسٹریلین کرکٹر جو ڈین جونز ہیں, ان کا انتقال جو ہے وہ ممبئی میں ہوا ہے, اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ چکی ہے. ڈین جونز نے تقریباً جو ہے وہ 60 ٹیسٹ اور 164 ون ڈے میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی ہے, جبکہ 1987 میں آسٹریلیا کے لیے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے اہم رکن بھی رہے ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کمنٹری کے شعبے سے وابستہ ہو گئے 97 سے 98 تک, اور پاکستان سپر لیگ سمیت دنیا کے مختلف لیگز میں کوچنگ کے فرائض بھی انہوں نے انجام دیے. پاکستان سپر لیگ میں ڈین جونز اسلام آباد یونائٹڈ کے کوچ بھی رہے, اور ان کی کوچنگ میں یونائٹڈ 2 مرتبہ چیمپئن بنے, جبکہ اس سال وہ کراچی کنگز سے وابستہ ہو گئے تھے. تو یہ ایک بگ لاس ہے, اور ہم اس پر جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ سابق آسٹریلین کرکٹر ڈین جونز جو ہیں ممبئی میں انتقال کر گئے ہیں. تو یہ کچھ خبر ہمارے پاس جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے آپ کے لیے تھی, جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو بتایا. اب کچھ صورتحال جناب اس طرح کی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ موسم کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کر لیں, موسم بھی جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ موسم جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ چل رہا ہے. تو موسم کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہوں, اور وہ آج لاہور, کراچی, پشاور, اسلام آباد کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو ہم ذرا اس طرف آ جاتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو لاہور, پشاور, اسلام آباد اور کراچی کی جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم جو ہے وہ دے سکیں. جی تو جناب لاہور کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں, زیادہ سے زیادہ جو اس میں درجہ حرارت رہے گا لاہور کے حوالے سے وہ 38 سینٹی گریڈ تک رہے گا, اور کم سے کم جو درجہ حرارت رہے گا وہ 28 سینٹی گریڈ تک رہے گا. یہ لاہور کی صورتحال ہے. آج میرا خیال ہے لاہور میں تھوڑا درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ رہنے کا امکان ہے, کیونکہ کل 36 تھا, پچھلی دفعہ جو 35 تھا اس سے ایک دن پہلے. آج 38 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا, یعنی کہ تھوڑی گرمی جو ہے وہ رہے گی, دھوپ کا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ رہے گا. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 43% رہے گا. ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 8 کلومیٹر. آج ہوا کا جو ایک رفتار کا سلسلہ ہے وہ بہت کم ہے. پہلے 14 بھی ریکارڈ ہوا اور 18 بھی ریکارڈ ہوا, لیکن آج صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے جو ہے وہ ہوا چلے گی لاہور میں. اس کے علاوہ پشاور کی اگر ہم بات کر لیں تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پشاور میں رہے گا 36 سینٹی گریڈ, اور کم سے کم درجہ حرارت رہے گا 24 سینٹی گریڈ. ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 40% رہے گا, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 14 کلومیٹر. یعنی پشاور میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے کچھ جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ بہتر رہنے کے جو امکانات موجود ہیں. پھر اسلام آباد کی طرف آ جائیں تو اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ تک رہے گا. بہت زیادہ گرمی یا اچھا موسم, یہ مکسر 34 تک ہوتا ہے, 32 تک ہوتا ہے, تو یہ مکس موسم ہوتا ہے. زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کو کوئی جو ہے وہ نمی فیل ہوتی ہے. کم سے کم درجہ حرارت اس میں 26 سینٹی گریڈ تک جائے گا, یعنی کہ پلیزنٹ موسم رہے گا اسلام آباد کا. اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 45% رہے گا, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر. 11 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موسم جو ہے وہ کافی بہتر جو ہے وہ صورتحال رہے گی. پھر کراچی کی طرف چلتے ہیں تو کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 33 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 29 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں جو اس میں نمی کا تناسب ہے وہ 62% ہے جناب, اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 26 کلومیٹر. یعنی کہ آج کراچی میں جو ہے وہ ہوائیں چلتی رہیں گی, اور لیکن موسم جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی ہوا تو 29 پہ جائے گا, اور 33 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے, یعنی کہ محکمہ موسمیات نے اس کو ریکارڈ کر لیا ہے کہ 33% تک جو ہے وہ یہ رہے گا. تو جناب یہ تھی ہماری جو موسم کے حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹس. اب ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے, کچھ مزید آگے کی طرف جو ہے وہ چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے
کہ یہ تو ہو گیا، لیکن اب ہمارے پاس ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے وہ بک بھی ہے، جو ہم نے آج ٹوڈے بک کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتانا ہے، بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جمعہ مبارک کا خاص دن ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا خاص پروگرام ہوتا ہے، تو آج بک بھی ہماری اسلامک ہے، اسلامک بک کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے، اور اسلامک بک جو ہے وہ ہماری بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی کتاب کا نام ہے سیرت النبی، اردو کی سب سے زیادہ مایہ ناز کتاب سیرت النبی